اور اس کا واحد علاج یہی ہے کہ یہاں پارلیمنٹ کے بالادستی تسلیم کی جائے. ہر ادارے آپ وکیل ہیں, میں آپ کو نہیں کہتا, ہر ادارے کا فریم ورک معلوم ہے کہ فلانا ادارے کا فریم ورک یہ, فلانی کا یہ, فلانی کا یہ. ہمارے فوجی بھائی ناراض بھی ہوتے ہیں, غلط کام بھی کرتے ہیں, پھر ناراض ہوتے ہیں. سپاہی سے لے کر جرنیل تک آپ کو پتہ ہے شیڈول میں ان کے حلف ہے کہ میں سیاست میں حصہ نہیں لوں گا. لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے ضلع سے لے کر صوبے تک سب اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کے حوالے ہیں, اور یہ بربادی ہے, ہم اس کے مخالف ہیں. یہ بربادی ہم اس کے مخالف ہیں. اگر آپ کو شوق ہے آنے کا, بسم اللہ. یہ ووٹ مانگنا, ووٹ لینا, پھر ووٹ لوگوں کو اس پھر مطمئن کرنا کہ یہ آدمی میرے ووٹ کا حقدار ہے. آپ آئیں, وردی نکالیں, آپ کو پتہ چل جائے گا. آئیں سیاست کریں, بسم اللہ, آپ وزیر اعظم بن جائیں, ہم یہ لیڈ کریں. لیکن یہ کہ آپ 22 گریڈ کے افسر ہوں گے اور آپ خارجی اور داخلی سیاست کے سرخیل ہوں گے, کم سے کم محمود اور کوئی جمہوری پاکستانی ہم سب اس گناہ میں آپ کے نہ شریک ہوں گے, بلکہ ہم آپ کا راستہ روکیں گے. عمران خان بری بات ہے. عمران خان جو کچھ تھا, جو کچھ ہے, آج وہ پاکستان کی پارلیمانی پارٹی میں سے سب سے زیادہ ووٹوں کا لیڈر ہے. میں وکیل نہیں ہوں. کچھ کاغذات ٹرمپ بھی لے گیا تھا, میرا دوست ٹرمپ, میں سے گپ شپ کر رہا ہے, ٹرمپ صاحب بھی کچھ کاغذات لے گئے تھے, لوگ چڑھ پڑے تھے, مارے بھی گئے تھے, لیکن ہی از فری. عمران خان نے کہاں بھاگنا ہے یار, خدا کو مانو, کہاں بھاگنا ہے؟ کیسز اگر وڈرا نہیں کرتے ہو, کم سے کم امبیل اسے رہا کر دو. بھاگے گا نہیں, اس کی ذمہ وار ہے, وہ گھر میں رہے گا, جس پیشی میں آپ بلائیں گے وہ آئے گا. باقی رہی بات اس کے گھر والوں کی, یہ بحیثیت مسلمان, بحیثیت انسان, بحیثیت سیاسی کارکن, یہ انتہائی بری بات ہے کہ آپ لوگوں کے گھروں میں گھس جائیں. تمہارا نکاح یہ, تمہارا نکاح, شرم کرو, اس کو تو چھوڑ دو یار. وہ اگر اپنی شوہر کے ساتھ جیل میں رہنا چاہتی ہیں وہاں بھیج دو, اگر وہ گھر جانا چاہتی ہے گھر بھیج دو. صحیح طریقہ تو یہ ہے کہ اس کو بیل کر کے لے آؤ, آئے گا آپ کے پاس اس میں. اب یہ تحریک ہم نے شروع کی ہے, یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم جذباتی بن کے عمران کو نکالنا چاہتے ہیں جیل سے فلانا. ہم پاکستان کو ایک ایسا انشاءاللہ الرحمن ایک ایسا جمہوری ملک بنانا چاہتے ہیں جس میں ٹرانسپیرنٹ الیکشن سے منتخب ہونے والی پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوگی, خارجی اور داخلہ سیاست وہاں سے بنے گی. ابھی شریف آدمی آیا تھا ایران کا صدر, اس نے خود کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ عوام سے خطاب کروں. ٹھیک ہے, آپ عوام سے اس کا انتظام نہیں کر سکے, کم سے کم پارلیمنٹ میں لے آتے. پارلیمنٹ میں وہ آ کر شریف آدمی کچھ بول لیتا. آپ کرتے بھی ہیں اور نہیں کرتے بھی, یہ نہیں چلے گا. پاکستان ایک آزاد ملک ہے, ایک اس کی اپنی وہ ہے. ویسے بھی 25 کروڑ پارلیمنٹ کے نمائندگان کا ہاتھ مروڑنا مشکل ہے. ایک جرنیل اور ایک شہباز ماما, میرا ماموں ہے, شہباز ماما اور محمود, ان کا ہاتھ موڑنا آسان کام ہے. 3 آدمیوں کو خریدنا, 3 آدمیوں کو ڈرانا, 3 آدمیوں کو خدا نخواستہ کیا کرنا, یہ آسان ہے. پاکستان کی بقا اسی میں ہے کہ اس کی پالیسیاں پارلیمنٹ سے نکلیں. ہم آئے ہیں, دہشت گردی ہو رہی ہے, فلانا ہو رہا ہے, خدا کو مانے, اپنے لوگوں پہ بھروسہ کریں. میں پشین کے جلسے میں بھی بولا تھا, دکھ ہوتا ہے, یعنی شرم کرو آئی جی صاحب, وہ جو بلا بھی ہو, تم خدا نخواستہ میرے کپڑے یا اس وکیل کے کپڑے یا اس شریف آدمی کے کپڑے اتارتے ہو, کیا چیز تمہیں نہیں نظر آئے گی؟ شرم کرو. تم اس ملک کے رہنے والے, ٹھیک ہے لے جاؤ وکیل کو جیل, مجھے لے جاؤ, اس آدمی کو لے جاؤ, اس کو لے جاؤ, لیکن ہمارے کپڑے اتارنا خدا نخواستہ پتہ نہیں کیا, یہ بچوں کے ساتھ نہیں. ہمیں یہ نہ قابل برداشت ہے. ہمیں بالکل تحریک انصاف اس بارے میں تگڑی ہے. ان تمام پولیس افسران, ان تمام انویسٹیگیٹنگ پیپل جو بھی ہیں, ان کی لسٹیں بنائی جائیں. آپ بچوں کو لے کے ان کپڑے اتارتے ہیں, آپ ایک شریف آدمی سے
آپ ایک شریف آدمی سے کہتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے تیری بیوی کہاں رہتی ہے، تیری بیٹی کہاں رہتی ہے، تیرے کا بچہ، بابا تیری بیوی نہیں ہے، تیری ماں نہیں ہے، تیری بیٹا نہیں ہے. خدا کے لیے اس حد تک مت جاؤ. یہ تماشے ہٹلر کرتا رہا غائب ہوا، فلانا کرتا رہا غائب ہوا، فلانا کرتا رہا غائب ہوا. اور یہ جو تماشا آپ کر رہے ہیں یہ سوویت یونین میں جب سوویت یونین تھا ان کی انٹیلیجنس ایجنسی KGB سے کوئی آدمی نہ وزیر بن سکتا تھا، نہ وزیر اعظم بن سکتا تھا، نہ پریزیڈنٹ بن سکتا تھا، نہ فلانا بن سکتا تھا. کیا ہوا سوویت یونین کا شر؟ 12 ملک بھاگ گئے اس سے. یہ تماشا چھوڑیں. ہم یہاں لوگوں کو گالیاں دینے نہیں آئے، ہم کسی کو برا بھلا کہنے نہیں آئے، لیکن مہربانی کریں افواج پاکستان، جس طرح دنیا کی افواج، امریکہ کی افواج، فرانس کی فوج، مصر کی فوج، فلانے کی فوج، چین کی فوج، جس طرح وہ ایک فریم میں رہتے ہوئے اپنے پیچھے پردے سے کچھ پیچھے کچھ ضرور کرتے ہوں گے. ہماری ایجنسیاں ISI MI IB فلانا فلانا، خدا کرے کہ یہ CIA سے بھی بہترین ایجنسیاں ہوں، لیکن خدا کے لیے ڈونٹ انٹرفیئر ان پالیٹکس. ڈونٹ انٹرفیئر ان پالیٹکس. اور اگر آپ نے پھر کرنا ہے پھر بسم اللہ. بس ہمارے پاس وہ کیا ہے؟ عوامی طاقت ہے، اور عوامی طاقت بہت خطرناک چیز ہوتی ہے. دنیا میں تقریباً 12-13 میں بول رہا ہوں 12-13 ایسی لڑائیاں لڑی گئی ہیں. ایک طرف عوام، ایک طرف بہت بڑی فوج، سب کے سب بڑے بڑے جرنیل نیپولین سمیت عوام کے مقابلے میں ہارے. اپنے عوام سے مت لڑو، اپنے عوام کو بھی عزت مت کرو. خدا نخواستہ اگر اس ملک پہ خارجی فوج قبضہ قابض ہو، وہ اور کیا کرے گی؟ یہی کرے گی. میری ماں بیٹی کو بلائے گی، میرے بیٹے کے کپڑے اتارے گی، میرے کپڑے اتارے گی. خارجی فوج تمہیں کیا ہو گیا؟ ہم کہتے ہیں خدا کے لیے انسانیت کے دائرے میں رہتے ہوئے ٹھیک ہے جیل زندہ باد کرتے ہیں، آئیں گے جیل جائیں گے فلانا کریں گے، لیکن ایک شرافت کے دائرے میں، ایک شرافت اس کے دائرے میں مہربانی کر کے وہ کریں. لوگوں نے شروع کر دیا. بہرحال میں نے کہا ابھی ہماری مجبوری یہ ہے، جھوٹ بولیں تو خدا کہتے ہیں لعنت، سچ بولیں تو جنرل صاحب اور ISI صاحب اور فلانا صاحب ناراض ہوتے ہیں. ہم نے سچ بولنے کا، سچ صراط المستقیم اس پہ جانے کا ارادہ کیا ہے. بس کسی کو ہمارا سر چاہے حاضر، کسی کو ہمارے بچے چاہے حاضر، کسی کو ہمارے جو بھی چاہے حاضر. اس لیے آپ کے پاس آئے تھے، آپ وکیل ہیں، ہم آپ سے یہ اتنی میں پاگل نہیں ہوں کہ آپ کو پڑھاؤں. ہم آپ سے سیکھنا چاہتے ہیں. ان سے میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ ایک کانفرنس بلاتے ہیں جس میں تمام پاکستان کے دانشوروں کو بلائیں، جس میں علماء بھی ہوں، وکلاء بھی ہوں، بڑے پرانے جج بھی ہوں. ابھی اتنی بات آگے تک چلی گئی ہے. ججز کہتے ہیں مجھے ہمیں نہیں چھوڑا جا رہا. اب بھی بالکل سب کچھ بکھاؤ ماں. وہ پارلیمنٹ کے لوگ کہتے ہیں محمود نے پتہ نہیں کیا کر دیا. میں نے کیا خاک کہا؟ میں نے کہا بابا یہاں جو آدمی بکتا ہے وہ وفادار، جو خریدتا ہے وہ وفادار، اور جو نہ وفاداری بیچتا ہے نہ وہ غدار. بابا ہم یہ غدار والی لسٹ ہیں، ہم اس لسٹ میں. آپ جانیں جس کو آپ خریدتے ہیں، جس کو آپ بیچتے ہیں. پاکستان پہ رحم کریں، لوگوں پہ رحم کریں. ووٹ مانگے، اگر کوئی نہیں دیتا بالکل شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ جو میں نے جو معلومات کی ہیں پنڈی ادھر ادھر اسلام آباد تقریباً اکثریت تحریک انصاف کی لوگوں کی جیت ہوئی. تمہیں مزہ کیا آتا ہے؟ اگر مجھے پتا ہو، اور میں اتنا پاگل تو نہیں مجھے پتا نہیں کہ میں جیت گیا میں ہار گیا، کہ جیتا یہ آدمی ہے. آپ مجھے آ کے بتائیں آپ کو نیند کیسے آتی ہے؟ آپ کا ضمیر آپ کو تنگ کیوں نہیں کرتا؟ میاں نواز شریف سے کم میں امید رکھتا تھا کہ کم سے کم وہ ٹی وی پہ آ کے کہہ دے گا کہ ہم انتخاب ہار گئے. بہت بڑا آدمی بن جاتا. اب بھی وہ بڑا آدمی بنے گا. ہی مسٹ کم ان سے کہ بھائی سیدھی بات یہ ہے کہ عمران خان کے جو جوان بچے ہیں انہوں نے ہمارا سارا معاملہ الٹ پلٹ کر دیا ہے. وہ جیت گیا ہے، بن جائیں گے. ایک ریکویسٹ میری، ان سے بھی میں ڈرتا ہوں، یہ بھی تو میرے دوست ہیں، ان سے میری ایک ریکویسٹ ہے. سیاست میں پکی دشمنیاں نہیں ہوتی، اختلافات ہوتے ہیں. ہم اکثر یہ صرف مدینے کی بات کرتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب احد کی جنگ میں ان کے لشکر کو شکست ہوئی تھی، اس کا کمانڈر خالد بن ولید تھا. خالد بن ولید اس وقت ان کے مخالفین لشکر کو لیڈ کر رہا تھا، جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زخم آئے تھے،
ذرہ یہاں گھس گئی تھی، دان تکلیف ہوئے تھے، اور ان کے بڑے اولو العزم تقریباً 70 سے اوپر بہت میر حمزہ شہید سمیت بہت بڑے ساتھی شہید ہوئے تھے. لیکن جب خالد بن ولید اچانک مسجد نبوی میں داخل ہوا تو انہیں یہ نہیں کہا کہ تیری وجہ سے میرا حمزہ شہید ہوا یا تیری وجہ سے میری یہ میرے دانتوں کا کیا بنا. انہوں نے کہا بسم اللہ، آپ آ گئے، یو آر سیف اللہ، آپ آج سے اسلامی فوجوں کی کمانڈر ہیں. اگر کوئی بات کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، آتا ہے، تو میں اسپیکر صاحب سے کہوں گا کہ بھائی دشمنیاں پکی نہیں ہوتی، آ گئے زندہ آئیں بسم اللہ، پاکستان کو بچائیں اکٹھے مل کر. گاڈ بلیس یو. کافی